اسمگلنگ بین الاقوامی سطح پر ایک منظم اور بھیانک جرم ہے۔ اس جرم سے کئی قسم کا فائدہ حاصل کرنا یا کسی قسم کی معاونت کرنا بھی جرم ہے۔ یہ ایک منظم جرم اور بڑا منافع بخش کاروبار اور پیسہ کمانے کا آسان طریقہ ہے، جس میں ایجنٹس کے پورے نیٹ ورکس ملوث ہوتے ہیں۔ بہتر معاشی مستقبل غربت کی وجہ سے اکثر لوگ بیرون ملک جانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ایجنٹس نیٹ ورکس ان کو قانونی طریقے سے باہر لے جانے کی بجائے غیر قانونی طریقوں سے سرحد عبور کرانے کا انتظام کرتے ہیں اور اس انتظام کرنے پر بھاری رقوم بھی حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک میں داخل ہونا انتہائی مشکل اور ایک بہت اذیت ناک سفر ہوتا ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ دوسرے ممالک کی سرحد عبور کرتے ہوئے مختلف طرح سے اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ غیر قانونی سرحد عبور کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد راستے میں ہی یا تو گرفتار ہو جاتی ہے یا پھر سرحدی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ چند دن قبل بلوچستان کے علاقے تربت میں ایک ہی دن میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 15 افراد کے قتل کے بعد ایک بار پھر انسانی اسمگلنگ کا معاملہ میڈیا کا موضوع بنا ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تربت میں قتل ہونے والے 15 افراد غیر قانونی طور پر ایران کے راستے یورپ جانا چاہتے تھے، جبکہ اس بھیانک واقعے کے 3 دن بعد بھی تربت کے راستے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے مزید 5 نوجوان دوستوں کی 4 روز پرانی لاشیں برآمد ہوئیں۔ ان مقتولین کا تعلق بھی گجرات سے بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح 4 روز میں ملنے والی لاشوں کی تعداد 20 ہو چکی ہے۔ انسانی اسمگلر پنجاب کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 20 افراد کو لاکھوں روپے کے عوض غیر قانونی طور پر ایران کے راستے بیرون ملک پہنچانے کے لیے 4 گاڑیوں میں لے جا رہے تھے۔ راستے میں ہی ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان نوجوانوں کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا کہ کسی طرح جلد از جلد یورپ پہنچیں تاکہ دہائیوں سے غربت کی چکی میں پسے ہوئے اپنے خاندان کو خوشحال کر سکیں۔ حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ تربت سے ملنے والی لاشوں کے بعد بلوچستان میں انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ ایک ہی گروپ نے مختلف مقامات پر لوگوں کو قتل کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور اتوار کو کوئٹہ سے ایک اہم ملزم کو وفاقی ادارے FIA نے حراست میں لے کر لاہور منتقل کر دیا، جو انسانی اسمگلروں کے نیٹ ورک میں طالب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ڈائریکٹر FIA کے مطابق ملزم لوگوں کو غیر قانونی راستوں سے بیرون ملک بھیجنے والے انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کا سب سے اہم ملزم ہے، جو کوئٹہ سے لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے ایران لے کر جاتا ہے اور خود کو ایرانی ظاہر کرتا تھا۔ FIA نے ان دل خراش واقعات کے بعد لوگوں کو بیرون ملک بھیجوانے کا اہتمام کرنے والے 3 ایجنٹوں کو سیالکوٹ اور گجرانوالہ سے بھی گرفتار کیا۔ پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے یورپ جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح وہ انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جو پہلے تو ان سے ڈھیر ساری رقم لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ انہیں سرحد پار کروانے میں ناکام رہتے ہیں تو انہیں بھی مار دیتے ہیں۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ ڈاکٹر حسن کا کہنا تھا کہ ان تمام واقعات سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی ناقص ہے۔ بس یقیناً اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک ملک میں غربت اور بے روزگاری رہے گی، نوجوان اسی طرح پرخطر سفر اختیار کرتے رہیں گے، جس میں موت اور زندگی کے درمیان اتنی باریک رسی پر چل کر اپنا خواب پورا کرنا ہے۔ ان لوگوں کو یہ سنہرا باغ دکھایا جاتا ہے کہ بس ایک بار یورپ پہنچ گئے تو سارے درد دل دور ہو جائیں گے۔ اگر کسی طرح بچ بچا کر یورپ پہنچ بھی گئے تو غیر قانونی شہری کے طور پر سختیاں اور مشکلات اس کا استقبال کرنے کو تیار ہوں گی۔ دوسری طرف اسی معاملے پر حکومت کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ 2012 میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے جب CNN کے نمائندے نے انٹرویو کے دوران پوچھا کہ ایک حالیہ سروے کے مطابق 1/3 پاکستان ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، تو اس پر ان کا جواب تھا کہ پھر وہ جاتے کیوں نہیں، انہیں کون روک رہا ہے۔ 1/3 of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. Who is stopping them? پس دیکھا جائے تو ملک میں بے روزگاری اور معاشی مواقع کم ہونے کی وجہ سے انسانوں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھیجنے کا کاروبار گزشتہ 8-10 برس میں ایک باقاعدہ صنعت بن چکا ہے۔ حکومت اس معاملے پر زیادہ سنجیدہ نہیں اور افسوس کی بات ہے کہ آئندہ بھی اس معاملے میں حکومت کی طرف سے سنجیدہ ہونے کی توقع نہیں ہے، جبکہ نوجوانوں کی بڑی تعداد ہر سال غیر قانونی طریقے سے بہتر مستقبل کی خاطر دیار غیر کا رخ کرتی ہے۔ پس دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح نظر آتی ہے کہ بلا شبہ انسانی اسمگلنگ کا جرم پاکستان کے لیے مستقل درد سر ہے اور پاکستان اس غیر قانونی عمل سے شدید طور پر بھی متاثر ہوا ہے۔ یہاں سے نہ صرف انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے بلکہ اس سرزمین کو گزرگاہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ پاکستان حکومت کو چاہیے کہ انسانی اسمگلنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجوہات کا سدباب کرے اور انسانی اسمگلروں کی بیخ کنی کے ساتھ ساتھ ملک سے بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ کرے تاکہ غریب عوام کسی دھوکے باز کے ہاتھوں اپنا مال اور جان نہ گنوا بیٹھیں۔ اگرچہ انسانی اسمگلنگ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے، لیکن اس
اس بات کا بہانہ بنا کر ہماری حکومت کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے ملک سے اس غیر قانونی دھندے اور اس کے اسباب کو جلد از جلد ختم کرنا چاہیے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔